الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو سب سے بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا تو ابلیس نے لائے اسی دن سے انسانیت کا دشمن ہو گیا. انسان کی عظمت کو برداشت نہ کر سکا. جنت سے نکال دیا گیا. اللہ رب العزت کے طرف سے اس کو قیامت تک کی مہلت مل گئی. اسی دن سے اس نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اور رب تعالیٰ کی ذات سے دور کرنے کے لیے ہیلے اور ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے. اب شیطان انسان کے پاس مختلف طریقوں سے آتا ہے اور انسان کو گمراہ کرتا ہے. انسان کے گمراہی کے طریقوں میں سے
کہ انسان جس کے لیے سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، ایک راستہ شرک والا راستہ ہے۔ انسان اللہ کی عبادت کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن شیطان کی محنت یہ ہے کہ انسان کا رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق کمزور ہو جائے۔ اس کے لیے شیطان کے کئی ہیلے اور کرنے ہیں۔ شرک کے راستے کو ڈال دینا اس کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات کو بندے سے اور بندے کو رب تعالیٰ کی ذات سے دور کر دے۔ اللہ پاک بھی ہر جرم معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں فرماتے، اس لیے کہ شرک کرنے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ سے مقابلہ بازی پر اتراتا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ شرک کو برداشت نہیں فرماتے اور اس کو معاف نہیں فرماتے۔ تمہیں شرک کے راستے پہ ڈالنا یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہیلا کرنا ہے، رب تعالیٰ سے دور کرنے کا۔ جو انسان شرک کرتا ہے وہ در حقیقت شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ کیونکہ شیطان ہی دل میں وساوس ڈالتا ہے کہ شرک کا یہ طریقہ اختیار کرو، یہ طریقہ اختیار کرو، یہ طریقہ اختیار کرو۔ شرک نام غیر اللہ کی عبادت کا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن شیطان ہر گھٹیا سے گھٹیا چیز کو بھی انسان کے سامنے معبود بنا کے پیش کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی بھی عبادت کرتے ہیں جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں، اور درختوں کی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ موجود ہیں، ستاروں کو پوجا کرنے والے، سورج کی عبادت کرنے والے، یہ سب لوگ شرک کے راستے پہ ہیں اور در حقیقت شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ بتوں کی عبادت کرنے والے شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلموں کو 3 اوقات میں عبادت سے منع کیا ہے۔ سورج نکلتے وقت، غروب ہوتے وقت، زوال کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے، اگرچہ ان 3 اوقات میں بھی جو کرے گا وہ اللہ کی عبادت کرے گا کیونکہ مسلمان ہے، لیکن منع کیا ہے کیونکہ اس وقت میں سورج کے پجاری لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورج شیطان کے 2 سینوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اب جو سورج کو سجدہ کرتا ہے وہ سجدہ شیطان کو ہوتا ہے۔
تو شرک در حقیقت شیطان کی عبادت ہے، اور جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رب تعالیٰ کی ذات سے تعلق مضبوط نہیں رہتا بلکہ قائم نہیں رہتا۔ فتح مکہ کے موقع پر بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک تاریخی خطبہ دیا اور اس میں بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمایا آج شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا۔ بظاہر تو کوئی شیطان کو نہیں پوچھتا تھا جو اس کی عبادت نہیں کرتا تھا، تو آپ نے کیوں فرمایا کہ آج شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا؟ مطلب یہ کہ عرب والے مکہ والے بتوں کی پوجا کرتے تھے، جس طرح پہلے غیر اللہ کی پوجا بتوں کی پوجا یہاں شہر میں ہوتی تھی، اب اس طرح یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ شیطان اس سے مایوس ہو گیا، اب یہاں میری بات نہیں چلے گی، اب یہاں شرک نہیں چلے گا۔ دیکھو آپ نے فرمایا شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا، معلوم ہوا یہ شرک ہے، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ اور شیطان کیسا چال باز آدمی ہے کہ دھوکے اور فرار کے ذریعے انسان کو اپنی عبادت پہ لے آتا ہے، اور انسان ایسا بولا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا تعلق رب تعالیٰ کی ذات سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور غیر اللہ کے ساتھ پوری دن واسطہ کر لیتا ہے۔ تو شیطان انسان کا دشمن ہے، اور دشمن بھی ایسا ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انسان کے دشمن دنیا میں دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو اپنا دوست خیال کر رہا ہوتا ہے، اچھے برے وقت میں ان کے کام آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اندر سے اس کی جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے اور اس کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ انسان کو ایک وقت کی بات پتہ چلتا ہے کہ میں زندگی بھر اس کے ساتھ انسان اور نیکی کا معاملہ کرتا رہا، لیکن اس نے مجھے اتنا بڑا نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ انسان کا دشمن ہے، لیکن یہ خفیہ دشمن ہے۔ بس اوقات انسان اپنے دشمن کو پہچان پاتا ہے اور بس اوقات نہیں پہچان پاتا، لیکن شیطان ایسا دشمن ہے کہ یہ الگ ایران ننگا اور چٹا ہر اعتبار سے انسان کا دشمن ہے، اور اس کا دشمن ہونا کسی سے مخفی نہیں ہے۔ قرآن میں واضح الفاظ میں شیطان کی انسان دشمنی کو بیان کیا گیا، تو لہٰذا چونکہ یہ انسان کا کھلا دشمن ہے، جن ہر وقت انسان کو نقصان ہی پہنچائے گا، کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بس اوقات انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کو نیکی خیال کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نیکی نہیں ہوتی بلکہ گناہ ہوتا ہے، اس کو ثواب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ جیسا کہ محرم کے دنوں میں ہوتا ہے، جو لوگ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان دنوں کے اندر پیٹتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں میں عرض کیا تھا کہ جو کام وہ ان دنوں میں کرتے ہیں کہ اہل بیت کے نام کی
مجسمے بنا کر شبیہ بنا کر روڈوں پر لے آتے ہیں اور ان کو سجدے کرتے اور کرواتے ہیں. ہاں جی. اور بعض چیزیں اہل بیت کی طرف منسوخ کر رکھی ہیں، جس طرح کہ ہر گلی محلے میں ان کا گھوڑا ہے اور اس گھوڑے کو حضرت عثمان کا گھوڑا سمجھتے ہیں، اس کو سجدے تک کرتے ہیں. اور سارا دیکھنے کو تو یہ نیکی خیال ہو رہی ہے، لیکن اس کا نیکی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ شرک ہے جو ایک خاص عنوان اور مکمل سالوں کے ذریعے انسانیت میں اتار دیا گیا ہے. تو شیطان بسا اوقات انسان کو ایسے راستے میں ڈال دیتا ہے کہ انسان اس کو نیکی خیال کرتے ہیں، حالانکہ اس کا نیکی سے کوئی تعلق نہیں آتا. اس طرح کی یہ شرک یہ بھی رب تعالیٰ سے دوری کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی طرح بدعات، جو بدعت ہے یہ بھی رب تعالیٰ کی ذات سے دوری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. رب تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ بدعت جو ہے یہ بھی شیطان دل کے اندر ڈالتا ہے یہ کام اچھا ہے، اس کو اختیار کرو، اس پہ یہ ثواب ملے گا، فرضی ثواب اور فرضی اس کی خوبیاں شیطان دل میں ڈالتا ہے اور انسان اس کام کو اچھا خیال کرتا ہے. جتنی بدعات ہیں یہ بھی در حقیقت شیطان کی عبادت ہے، اس لیے کہ شیطان کے کہے ہوئے ایجاد کی جاتی ہے. بدعت کو ایجاد کرنے والا اس کا موجب در حقیقت شیطان کا بجاری ہے، اور شیطان کے وسوسے میں آ کر اس کے بہکاوے میں آ کر کوئی نہ کوئی دین میں نئی بات کہہ لیتا ہے، پھر اس کو نیکی خیال کرتا اور ثواب کی امید رکھتا ہے، حالانکہ اس کو ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ملتا ہے. عام جو انسان گناہ گار ہے، کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کو کبھی نہ کبھی خیال آ جاتا ہے کہ بھائی میں جو گناہ کر رہا ہوں بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے مجھے توبہ کرنی چاہیے، اور انسان کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. لیکن جس کے رگو ریشے میں بدعات گھس چکی ہوں اس کو عام طور پر توبہ کی توفیق ہوتی بھی بلکہ خیال میں نہیں آتا. اس لیے کہ وہ تو اس کو نیکی خیال کر رہا ہے، وہ تو اس میں لمبے چڑھے ثواب کی امید رکھ رہا ہے. جس کو آدمی نیکی خیال کرے، جس پر آدمی ثواب کی امید رکھے، تو اس سے توبہ کیسے ہوگی؟ اس کام کو آدمی برا سمجھے گا تو چھوڑے گا، جب برا ہی نہیں سمجھ رہا اچھا سمجھ رہا. اور ہر بدعتی آدمی کو اچھی کر کے دکھائی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے شیطان انسان کو بدعات کے پیچھے لگاتا ہے، تو آخر کار اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے سنتیں چھوڑ جاتی ہیں. بدعت کو اپنانے کا وبا سنت کا چھوڑ جانا ہے. اور جس شعبے میں دین کی جس حصے میں یا زندگی کے کسی موڑ میں جہاں بدعت ایجاد کی جائے گی، اسی کے سلسلے میں یا اسی معاملے میں جو سنتے ہیں وہ خود بخود چھوڑ جائیں گے. اسی کو سنت اور بدعت کی مثال، سنت اور بدعت کی مثال آگ اور پانی کی سی ہے. تو آگ اور پانی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو سنت اور بدعت دونوں ایک جگہ کیسے جمع ہو؟ سنت وہ ہوتا ہے کہ بدعت جس کو قریب بھی نہیں بھٹکتی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا طرز عمل، اور بدعت وہ ہوتا ہے کہ سنت جس کے قریب نہیں بھٹکتی.
بلکہ وہ خالصتاً انسان کے ذہن کی جا رہی جو باہر کہنا جو بدعات ہیں یہ بھی در حقیقت شیطان کی عبادت ہے، اور اسی وجہ سے آدمی شرک سے بھی جلدی باز نہیں آتا اور بدعت سے بھی جلدی باز نہیں آتا۔ شیطان نے اس دنیا میں انسان کو اللہ پاک کی ذات سے دور کرنے کے لیے بڑے حد تک استعمال کیے، ان میں یہ بھی ہے اور بھی شمار ہے۔ اس طرح کی حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خواتین کے بارے میں، فرمایا النساء حبائل الشیطان، جو عورتیں ہیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں۔ رسی کے ذریعے سے چیز کو شکار کیا جاتا ہے، وہ چیز بھاگ رہی ہے اس کو پکڑنا تو اس کو رسی ڈال دیتے ہیں، اس سے باندھ دیتے ہیں، قابو میں آتی ہے۔ فرمایا عورتیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں۔ شیطان کی رسی کیسے؟ اس کے ذریعے سے شیطان مردوں کو فکری طور پر بھی گمراہ کرتا ہے اور جنسی اور خواہشی طور پر بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ انسان زن اور زر کے لیے، عورت اور مال کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے شیطان کی حرکتوں میں سے چونکہ خواتین ہیں، شروع سے آج تک لوگوں کو دین سے برداشتہ کرنے کے لیے بھی خواتین کو استعمال کیا اور شروع سے کوشش کی گئی کہ خواتین کو استعمال کر کے نیک سے نیک لوگوں کو راہ راست سے ہٹا دیا گیا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جہاں اور کام عورتوں سے لی جاتے ہیں، لوگوں کو بے دین بنانے کے لیے بھی عورتوں کو استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ مرزائی لوگ اپنی لڑکیوں کو مختلف جگہ پر کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مختلف سرکاری غیر سرکاری نجی اداروں کے اندر اس مقصد کے لیے بھیجتے ہیں کہ وہ وہاں مسلمان مردوں کے ساتھ دوستیاں کرنے لگائیں اور پھر کے آخر ان کو اس بات پہ مجبور کرے کہ اپنے دین و مذہب کو چھوڑ دو اور میرے ساتھ رہو ہمیشہ کے لیے۔ اور کتنی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کی غرض سے ان کو نشوں میں لگا دیا، تو یہ سب شیطان کے بھٹکانے اور راہ راست سے بھٹکانے کا یہ ذریعے میں سے بھی ذریعہ ہے۔ شیطان انسان کے پاس مختلف ہیلوں سے آتا ہے اور انسان کی دنیا اور آخرت تباہ کرتا ہے۔ اب اسی طرح شیطان کے ہتھکنڈوں اور ہیلوں میں سے بڑا مؤثر ہیلا ہے آج کہ جادو کے ذریعے گھروں کے اندر فسادات ڈالے جاتے ہیں اور سال ہر سال سے بیچارے نئے بیوی کو بھی محبت سے رہ رہے ہوتے، ماں بیٹا کو بھی محبت سے رہ رہے ہوتے، بھائی بھائی کو بھی محبت سے رہ رہے ہوتے، لیکن یہ جادو ٹونے کے ذریعے سے ان کے درمیان اختلافات ڈال دی جاتے ہیں جس کی وجہ سے گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جادو در حقیقت یہ بھی شیطانی چال ہے اور شیطانی ہتھکنڈا ہے انسانیت کے اچھے تعلقات کو بگاڑنے کی۔ تو شیطان انسان کے پاس مختلف حیلوں سے آتا ہے اور چونکہ انسان کا دشمن
لہذا گمراہ کرے گا۔ آج کا بڑا ہی عجیب سلسلہ چل پڑا ہمارے معاشرے میں۔ ہر آدمی دوسرے آدمی کو شک کر رہا ہے، اس کے سر میں بھی درد ہوتا ہے نا، تو لگتا ہے مجھ کو کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ تو یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں، اچھے اور برے حالات انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن اب یہ جو طرح طرح کی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پھیلی ہے، اس کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے، اور ایسے بعض وقت میں بیٹھے ہیں جو دین کے روپ کے اندر لوگوں کی ایسی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان سے پیسے بھی بٹورتے ہیں اور ان کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ بیٹھے نہ نماز نہ روزہ، لوگوں کو جو ہے وہ لکھ کر گیا وہ آئے ہوئے جا کر جو ان کا علاج کرواؤ، اور وہ بیچارہ آتا ہے کہتا ہے جی کیا جی میرا سر کرتا رہتا ہے جی، ہمارے گھر میں لڑائی وقت نہیں ہوتی، لگتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوگا، آپ ذرا حساب میں ڈال کے بتائیں کہ کیا کہ نہیں کیا۔ اور وہ بیٹھا ہی سمجھے وہ کہہ جاتا ہے جی کیا ہوگا، آپ کا اثرات ہے، اچھا آپ آسانہ تو ہے اس کو، تو آپ کو کس کو شک ہے، کس کو شک ہے کہ آپ نے آپ کا جو ہے کسی نے کچھ کیا ہو، آپ کو بیچارہ 8-10 نام مقام ڈال کے لوگوں کے لکھتے ہیں، اور 8-10 نام لکھ کے دے دیے، انہیں میں سے کسی ایک کا نام نکال کے کہہ دیا اس نے کچھ کر دیا۔ اب پوری زندگیوں کی دشمنی کر گئی، بچیوں کو ڈاکے تک ہو جاتی ہیں، ہاں جی، اور بندے قتل تک ہو جاتے ہیں، ان بکواسات کی وجہ سے سب شیطانی مل کر گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا ایسے لوگوں پر جادو کرتے اور کراتے ہیں۔ خیر شیطان انسان کے پاس مختلف ہیلوں اور مختلف حرکتوں سے آتا ہے اور انسان کو پریشان کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ انسان کیا دنیا کا سکون بھی تباہ ہو جائے اور اس کی آفت بھی تباہ ہو جائے، اور دشمن نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن بس اوقات انسان بولا ہوتا ہے اور سمجھ نہیں رہا ہوتا کہ بھائی اس میں میرا اپنا نقصان ہے۔ تو شیطان سے حفاظت کے لیے کچھ اقدامات ہر مسلمان کو کرنے چاہیے تاکہ شیطان کی ہیلوں سے بچ سکے، شیطان کی سازشوں اور ہتھ کنڈوں سے بچ سکے۔ اس کے لیے مصنون دعائیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھی ان کو اختیار کیا جائے، جیسا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعائیں صبح کے وقت پڑھتے تھے، اس دعائیں شام کے وقت پڑھتے تھے۔ صبح شام کے جو اذکار ہیں ان کو ضرور اختیار کیا جائے۔ جو آدمی صبح شام کے اذکار اور بندی سے پڑھتا ہے تو الحمدللہ وہ شیطانی دعا سے عام طور پر بچ جاتا ہے۔ صبح شام کی دعاؤں میں اس طرح کے اللہم بک اسلامنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر اصبحنا علی فطرة الاسلام وکلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما انا من المشرکین۔ بہت دعائیں ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعائیں ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہیں
ان دعاؤں کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ انسان شیطانی وساوت سے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچ جائے گا اور ذاکرین میں شامل ہو جائے گا، رب تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جس شخص کو اگر یہ دستیاب ہو۔ دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایسے مواقع پر جہاں شیطان کا حملہ زیادہ سخت ہو سکتا ہے، امت کی مسلمہ کی رہنمائی فرمائی تاکہ انسان شیطان کے حملے سے بچ جائے، جس طرح کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب واش روم میں داخل ہونے لگو، لیٹرین میں داخل ہونے لگو، یہ دعا پڑھ کے پھر واش روم میں داخل ہو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ نے دعا کیوں سکھائی؟ اس لیے کہ شیطان اور جنات یہ گندی جگہوں پر رہتے ہیں، گندی جگہ ان کا مسکن ہے، تو اگر انسان وہاں جائے گا تو خطرہ ہے کہ جنات اور شیاطین انسان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس لیے واش روم چونکہ یہ گندی جگہ ہے، اس لیے یہاں شیطانی حملے کا زیادہ امکان ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو محفوظ رکھنے کے لیے ان شرور سے اپنی امت کو یہ دعا سکھائی۔ نہیں واش روم میں داخل ذکر پڑھو، چنانچہ اس بات میں آتا ہے وہ انسان واش روم میں جاتا ہے تو بھائی ہائٹ کرتا ہے تو شیطان اس کی شرمگاہ سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ نہایت خطرناک کام ہے۔ اس لیے جو آدمی دعائیں پڑھے گا تو ایسی مصیبتوں سے بچ جائے گا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب واش روم سے باہر نکلو تو دعا پڑھو غفرانک۔ بعض روایات مسلم کتنے الفاظ ہیں اور بعض میں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، تو یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے۔ غفرانک کا معنی ہے اللہ تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، اشارہ کر کے ہم نے گناہ تو نہیں کیا کہ اس کی بخشش ہو، بلکہ جتنی دیر ہم واش روم میں رہے یا ترخلا میں رہے کہ گندی جگہ ہے یہاں اللہ کو یاد نہ کر سکے، اتنا وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہے، تو جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزرے اس پہ توبہ اور استغفار ہے۔ اس لیے فرمایا باہر نکلو تو پڑھو غفرانک۔ ان چیزوں کا جو انسان خیال رکھتا ہے شیطانی حرفوں سے بچ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ایک اور بڑا مؤثر وظیفہ جنات شیاطین سے حفاظت کا موجود ہے۔ وہ قرآن کریم کے دو صورتیں محمد علیہ کی صورت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود نے جادو کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی اور کفار کے لیے پریشانی کی بات تھی۔ انہوں نے کئی طرح کی سازشیں کی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک سازش انہوں نے یہ بھی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، کسی نہ کسی طرح سے آپ کے بال مبارک حاصل کیے گئے، تو یہودی عورتیں تھیں انہوں نے ان بالوں کو جو ہے شر والے کلمات پڑھ کے بالوں کو گرے دی اور بالوں کو باہر ایک پتھر کے نیچے کنویں کے پاس وہاں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر تو ہوا لیکن اتنا اثر نہ ہوا جتنا کہ عام طور پر ایک عام آدمی کو ہوتا ہے۔ اتنا تو ہوتا بسا اوقات ہے کہ کوئی کام آپ نے نہ کیا ہوتا فرمانتی نے کیا ہے، کھانا نہیں کھایا تو فرمانتی نے کھانا کھایا،
اس طرح کی کیفیات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس شر سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بچایا کہ خواب میں آرام فرما رہے تھے تو دو فرشتے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک آپ کے سر کی طرف بیٹھ گیا اور دوسرا قوم کی طرف بیٹھ گیا۔ اب ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، ایک نے دوسرے سے پوچھا ان کو کیا ہوا؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں نے کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ ایسے کیا، بالوں کو لے کر اس میں گرا دیا۔ اب وہ بال کہاں رکھے ہیں؟ بتایا فلاں کنویں کے پاس پتھر کے نیچے ہے۔ تو اس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سارا ماجرا بتا دیا گیا کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ دے گئے اور جہاں پر وہ مال پتھر کے نیچے رکھے تھے ان کو نکالا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آخری دو صورتیں آپ پہ نازل فرمائی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ ان کی 11 آیات ہیں، تو بالوں کو بھی 11 گرد دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ 11 آیات جو معوذتین کی ہیں ان کو آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ کھول دیتے، دوسری آیت پڑھتے دوسری گرہ کھول دیتے۔ اس طرح آپ نے 11 آیات پڑھی اور 11 گرہ کھول دی۔ اس سے وہ جو جادو ہوا تھا وہ جادو ختم ہو گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ معوذتین کو صبح شام پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت معوذتین کو پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ مبارک پر پھونک مارتے اور پھر جہاں تک آپ کا ہاتھ مبارک پہنچے پورے جسم پر آپ اس کو مل لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول مبارک ہے، حتیٰ کہ جب آپ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار اور خود ہاتھ اپنے جسم پر نہیں پھیر سکتے تھے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ہے یہ عمل کیا تو باہر کیا شیطان کے ہیلے اور ہتھیلے ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، پھر انسان رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ شیطان کے وساوس پر عمل کرتے ہوئے کبھی رب تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کے لیے شیطانی ہتھیلوں اور شیطانی وساوس سے دور رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جو لوگ یہ بات چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جی، تو ان کو یہ مسنون اذکار ضرور اپنانا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پڑھا کرتے تھے، اور یہ معوذتین صبح شام پڑھنے چاہیے۔ بہت سے لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ یہ جادو سحر آسے اس کے اثرات اور تو کون سا وظیفہ مؤثر ہے؟ تو حدیث پاک میں یہ وظیفہ بڑا مؤثر بتایا گیا ہے، معوذتین کا پڑھنا، لیکن کو پڑھے حدیث پاک جو ثابت وظیفہ ہے اس لیے اس کی بڑی فوائد ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ان کو شیطان کے ہتھیلوں سے بچانے کے لیے ایک تو آسمانی کتابوں کا سلسلہ نازل کیا، انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کے نائبین پیدا کیے، اولیاء کرام پیدا کیے، صحابہ کرام پیدا کیے، مفسرین محدثین پیدا کیے، اور ان سب کی محنت اور کوشش کہ انسان اللہ پاک کے قریب ہونے والا بن جائے اور انسان شیطان سے دور ہونے والا بن جائے۔ تو جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، کثرت سے کرتا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پہ عمل کرتا ہے،
تو وہ انسان شیطان کے کردہ مساوس جب تو وہ ٹور سے انشاءاللہ بچ جائے گا، لیکن جو ایسا نہیں کرتا اس کے لیے مشکلات ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو، مسلمان کو پاک رہنا چاہیے، ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ شیاطین، جنات ناپاک لوگوں کے پاس آتی ہے۔ جو انسان کتنا ناپاک ہوتا ہے اتنی جگہ شیطانی اثرات اس میں ہوتے ہوتے ہیں۔ یہ جو عورتیں ہیں جن کے ماہانہ ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، اس میں خاص طور پر ان کو اپنا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ گھروں کے اندر صفائی اور ستھرائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جن گھروں میں صفائی اور ستھرائی نہیں رہتی وہاں پر شیاطین اور جنات کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے خود بھی پاک اور صاف رہے اور اپنے گھر کے ماحول اور حالات کو پاک اور صاف رکھیں۔ جہاں پاکی ہوتی ہے وہاں ناپاک لوگ نہیں آتے۔ شیطان ناپاک ہے، جنات ناپاک ہے، اس لیے جہاں پاک لوگ ہوں گے، پاک اعمال ہوں گے، وہاں ایسی چیزیں نہیں ہوں گی۔ پاکی کا بہت بڑا خیال رکھیں۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے۔ اچھے خاصے نوجوان سے شادی شدہ بسوں کا گلیوں کے اندر بیٹھے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے ہی پیشاب پر کھڑے رہتے ہیں۔ کتوں دن پاکی ناپاکی کا خیال نہیں۔ جب پاکی ناپاکی کا خیال نہیں ہے جب تک یہ ہوگا کہ انسان یا جنات کے پیچھے جنات کے شر کا شکار ہوتا ہے یا کسی اور مصیبت میں پڑے گا۔ اس لیے چاہیے یہ کہ پاک صاف رہے۔ اب جو آدمی پاک صاف رہے گا اس کو اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو جائے گی، اس کو نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی، اس کو اور نیک اعمال کرنے کی توفیق ہو جائے گی۔ لیکن جو پاک نہیں رہے گا، ناپاک رہے گا، اگر وہ مسجد کے جو ہے صاف اس کا گھر کیوں نہیں ہے، مسجد کے سامنے کیوں نہیں کھڑا، وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، اس لیے اس کو پتہ ہے میرے کپڑے کو پاک۔ لہذا اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے۔ اس سے انسان کی سوچ، اس سے انسان کی فکر وہ بھی پاک ہوتی ہے اور انسان اچھا سوچتا ہے، انسان برا نہیں سوچتا، انسان کی فکر سے ہی کام کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسی لیے جگہ جگہ پاکی کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان کہ پاکیزگی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ پاکیزگی کا حکم تو دنیا میں ہر طبقہ ہر قوم دیتی ہے، لیکن کسی بھی پاکیزگی کو ایمان کا جذبہ ہے۔ یہ اسلام ہے جس نے پاکیزگی کو ایمان کا جذبہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی پاک ہوگا وہ نماز پڑھے گا، نماز بھی ایمان ہے۔ جو آدمی پاک ہے وہ اللہ کو یاد کرے گا، یہ ایمان ہے۔ جو آدمی پاک ہے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، یہ ایمان ہے۔ چونکہ پاکیزہ رہنا ان تمام ایمانیات اور ایمان والے کاموں کے لیے تیار ہے، اس لیے فرمایا گیا الطہور شطر الایمان کہ پاکیزہ ہونا، پاکیزہ رہنا، پاکیزگی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کو بھی سکیا جو کچھ کا سنا گیا ہمارے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔